الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، عزیز بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اس رب نے گزشتہ جمعوں کی طرح آج کا یہ دن، جمعے کا دن بھی ہماری زندگی میں عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید دین کی کچھ باتیں کہنے کا، سننے کا موقع ملا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آج جو ہے 29 شعبان المعظم ہے، 1446 ہجری چل رہا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا استقبال، اس کی تیاری کیسے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اس کی تعلیم فرمائی ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند الحمدللہ آج بھی نظر آ سکتا ہے، اور ہفتے کا روزہ ہوگا کل کا، اور اگر آج نظر نہ آیا تو کل بھی پکا الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا، اور پھر اتوار کا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملا ہے، یہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ملا ہے۔ سارے سال گناہگار تو ہم ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، اللہ کے حکموں کو توڑ کر گناہ کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے لیے یہ مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہ معاف کرنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا مہینہ ہے، کیا عظمت ہے، اللہ رب العزت نے کیا انعامات رکھے ہیں میری امت کے لیے، تو میری امت خواہش اور تمنا کرے گی، آرزو کرے گی اس بات کی کہ سارا سال ہی روزہ ہو جائے، پورا سال ہی روزے ہم کو دیے جائے، رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، پورے سال تمنا کرے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ، رمضان مبارک کے روزے اور مہینے کے 3 روزے یہ دل کے کھوٹ کو دور کر دیتے، دل کے وساوس کو دور کر دیتے۔ جس کے دلوں میں کھوٹ ہے، وساوس ہے، شبہ ہے، اس طرح کی جو کھوٹ ہے اللہ کی عظمت کے بارے میں، دین کے بارے میں، مذہب اسلام کے بارے میں، رمضان المبارک کے مہینوں کی برکت سے اللہ اس کو صاف کر دیتے۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے گناہوں کو پاک کرتا ہے، دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے فرض کیے گئے۔ اور عجیب بات یہ ہے، قرآن مقدس میں عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی حکم ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کا صرف حکم فرمایا ہے کہ کرو، صرف حکم فرمایا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک کی باری آئی، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں ترغیب بھی فرمائی، اور ترغیب کس انداز میں فرمائی کہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے ہیں، اس لیے تمہیں بھی رکھنے۔ یہ ترغیب کی بات ہے کہ جب ہم سے پہلی امتوں نے بھی روزے رکھے ہیں تو ہمیں بھی روزے رکھنے ہیں۔ بھائی بھاری تو ان پہ بھی ہونا چاہیے تھا، جب ان پر بھاری نہیں گزرا تو ہمارے اوپر کیسے بھاری ہو سکتا ہے رمضان کے روزے؟ ایسے ہی یوں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی، ان کی امت پر بھی روزے فرض تھے، مہینے کے 3 روزے، ایام 20 جس کو کہتے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ان کے اوپر فرض تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر روزہ فرض تھا، عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور پورے سال ہی روزے رکھتے تھے، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روز کے روزے رکھے ہیں، 40 روز۔ ہمارے اوپر تو ایک مہینے کے 30 ہی روزے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہمارے نبی سے پہلے آئے ہیں پیغمبر بن کر، آج بھی نصارہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے موجود ہیں دنیا میں، 2 مہینے کے روزے ہیں ان کے اوپر، 60 روزے لگاتار 2 مہینے کے۔ ہمارے اوپر تو اللہ کا احسان ہے 1 مہینے کے روزے ہیں۔ اور پھر کسی امت کے لیے یہ نہیں کہ تمہارے لیے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے روزے، ہمارے لیے۔ تو اس لیے اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں فضائل اعمال کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، اور اس کتاب میں ترمذی سے، سنن ابی داؤد سے، بخاری شریف سے روایتیں دی گئی ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو فضائل اعمال پر اعتراض کرتا ہے۔ اگر فضائل اعمال پر اعتراض ہے تو پھر ایسی صورت میں اس نے نسائی کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں کہ ایک کمزور ایک طاقتور۔ اس نے بخاری شریف کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، ایک طاقتور ایک کمزور۔ اس نے سنن ابو داؤد نسائی کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں کہ ایک کمزور ایک طاقت۔ نہیں، ہمیں حدیث کی کتابوں کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے۔ فضائل اعمال ہے، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے جو کتاب لکھی بڑی مقبول ہے، اس لیے انہوں نے روایت بیان کی ہے، لکھی ہے اپنی کتاب فضائل اعمال میں، فضائل رمضان میں۔ گھروں میں بھی اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور میں آپ کے سامنے بھی اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، بیان فرمایا، جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے صحابہ کو اکٹھا کر کے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے 29 تاریخ کو، آج 29 تاریخ ہے۔ کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے۔ کون سا مہینہ؟ شہر عظیم، شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ 11 مہینوں کا سردار ہے، تو سردار بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ یہ سارے مہینوں کا سردار ہے، بہت بڑا مہینہ، شہر عظیم۔ اور دوسرے الفاظ ہیں کہ شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں برکتوں کو لوٹنا ہے۔ دیکھو برکت بہت ضروری ہے، ہمارے مال میں، کاروبار میں، گھر میں برکتوں سے ساری مشکلیں حل ہوتی ہے،
ساری پریشانیاں برکتوں سے حل ہوتی ہے. اگر برکتیں گھر میں نہیں ہوگی تو مشکلیں دور نہیں ہو سکتی ہے, پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی ہے, مسئلے حل نہیں ہو سکتے اگر برکتیں نہیں ہوں گی. مال میں اگر برکت نہیں, کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں آپ. جان میں برکت نہیں, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں اپنی جان سے. تو اس لیے برکتوں کو لوٹنا بے حد ضروری ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ. دیکھو, بکری 1-2 بچے دیتی ہے, اور کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 12, 8 اس طرح دیتی ہے. لیکن ریوڑ کس کا نظر آتا ہے؟ بکریوں کا نظر آتا ہے, کتیوں کا ریوڑ نظر نہیں آتا ہے. معلوم یہ ہوا بکری میں برکت ہے, اللہ نے برکت رکھی ہے, اس لیے ریوڑ نظر آتے ہیں. تو برکتیں بہت بڑی چیز ہے. مال کم ہو, برکت ہو, اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. مال بہت زیادہ ہے اور برکت نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتے آپ. اس لیے برکتیں رمضان مبارک کا مہینہ لے کر آ رہا ہے, ہمیں برکتیں سمیٹنی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر, جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے, جس کی عبادت, ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل, 83 سال 4 مہینے سے افضل. تو اس شب قدر کو بھی ابھی سے نیت کرنی ہے کہ شب قدر مجھے پانی ہے. جب آپ ارادے کر لو گے, نیتیں کر لو گے, تو انشاءاللہ شب قدر کو اللہ رب العزت آپ کو دے دے گا. ہمارے ارادے نہیں ہوتے, ہماری کوششیں نہیں ہوتی, اس لیے ہم محروم رہ جاتے ہیں. ہر سال محروم نہیں رہنا ہے, ہمیں شب قدر کو پانا ہے. اعتکاف والے اعتکاف کے ذریعے پائے, اور ویسے نماز روزے کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, رات کو قرآن پڑھنے کے ذریعے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا ہے, اسے پانا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے سال جو لوگ موجود تھے رمضان میں, اب تو نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نمبر سال میں بیچ میں لگ جائے تو ہمیں پھر یہ شب قدر کبھی زندگی میں نہیں ملے گی, محروم ہو جائیں گے. اللہ نے ہمیں دیا ہے رمضان, تو ہمیں شب قدر بھی آخری عشرے میں تلاش کرنی ہے, چاہے گھر بیٹھ کر کرنی ہے اور چاہے مسجد میں بیٹھ کر کرنی ہے, اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے واسطے ہمیں کرنی ہے. اور دوسرا کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو, کے روزے کو فرض کیا ہے, فرض فرمایا, اور اس کے رات کے قیام کو سنت قرار دیا ہے. دن میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے, ضروری ہے. ہر عاقل بالغ تندرست مرد عورت سب کے اوپر روزے فرض ہے. ہاں, اتنا بیمار ہے کہ اس کو پریشانی آ سکتی ہے, جان کا خطرہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کو قضا کرے. اور روزے کو قضا کرنے کا جب تک وہ ٹھیک ہو, اگر ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے, لا علاج بیماری ہے, تو پھر اس کا رمضان کے بعد اس کا فدیہ دے. لیکن روزے رکھنا ہی بہتر ہے. روزے رکھیں گے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور سائنس تو آج کل روزے کے ذریعے بہت ساری چیزیں, بہت سارے فائدے ایجاد کر چکی ہے. پیٹ کا سسٹم رمضان مبارک میں ہی صحیح ہوتا ہے, کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں پیٹ کا سسٹم صحیح ہونا نہیں ہے. اگر آپ کو, اور ساری بیماریاں پیٹ سے چلتی ہے, اگر 1 مہینے کے روزے اللہ کی رضا کے لیے آپ رکھو گے, انشاءاللہ پورے سال بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جاؤ. بڑی بیماریاں انہی کے لوگوں کے اوپر آتی ہے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں. پورے سال ہم کھا رہے ہیں, 3 وقت کھا رہے ہیں, 4 وقت کھا رہے ہیں, 5 وقت کھا رہے ہیں, تو مشین چل رہی ہے, تو جو کھانا ہماری آنتوں پر چپکا ہوا ہے, جس کا اب تک نمبر نہیں آیا ہے پیسنے کا, وہ لگا رہا ہے. لیکن جب آپ 1 مہینہ روزہ رکھو گے, پھر جب پیٹ خالی رہے گا شام تک, تو پھر مشین تو چل رہی ہے, اسے چاہیے کھانا, وہ تو پیسے گی. جب اس کو کھانا نہیں ملے گا تو پھر وہ آنتوں کے اوپر جو لگا ہوا ہے اس سب کے سسٹم کو ختم کر دیں گے پیس کر. اس طریقے سے آپ بیماریوں سے بچیں. اور ہمیں تو ایک بات یاد رکھنی ہے, کل ہم رائے پور گئے تھے تو حضرت جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فائدے تو ٹھیک ہے, فائدے ایک طرف ہے, ہمیں فائدوں پر نظر نہیں رکھنی ہے. رمضان کے روزے اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم مان کر رکھنا ہے, فائدوں کو پیچھے نہیں رکھنا ہے. فائدے تو ملیں گے,
اگر آپ فائدے کے چکر میں رہو گے کہ میں بیمار نہیں ہوں گا، اور ہم مفتی صاحب نے بتایا تھا، تو ایسی صورت میں رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تبھی ملے گا اللہ کا حکم ادا کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ پیٹ بھی صحیح اور تندرستی بھی صحیح، اور اللہ کے یہاں ثواب جو ملے گا وہ پھر ہے ہی۔ تو حضرت بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے سنت، کہ کھانا کھانے سے پہلے بہت سے لوگ گھر سے ہی ہاتھ دھو کر جاتے ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ نہیں دھوئے تھے، میں نے وضو کری تھی۔ تو ہاتھ دھلے ہوئے ہونا یہ سنت نہیں ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ حضرت بتا رہے تھے ہاتھ دھلے ہوئے ہونا یہ سنت نہیں، آپ نے لات آپ نے صابن سے دھوئے، بہت اچھے دھو رکھے ہیں، لیکن کھانا کھانے سے پہلے نہیں دھلے ہیں، وہ تو آپ کی وضو ہے، وہ تو آپ نہائے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے دھونا سنت ہے، اور اس سنت کے اندر فائدے پھر بہت سارے ہیں، سنت سمجھ کر ہاتھ دھونا، اس سے برکتیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے انگلی سے چاٹنا، کہہ رہے تھے کہ انگلی سے چاٹنا، پلیٹ کو انگلی سے چاٹنا یہ سنت ہے۔ تو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ سائنس نے آج کل بہت سارے فائدے اس کے گنائے ہیں، انگلی سے چاٹنا پلیٹ کو، اس سے پیٹ کے ہاضمہ ہوتا ہے، بہت سارے فائدے۔ کہنے لگے ہمیں فائدے کی طرف نہیں جانا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت سمجھ کر چاٹنا ہے، ثواب ملے گا، فائدے اپنے رہے گا۔ تو سائنس اگر کچھ چیز کو ہماری ثابت کر رہی ہے صحیح ہے تو کرتی ہے، ہمیں تو صحیح ہو یا نہیں ہو، غلط ہو یا نقصان ہو، ہمیں تو کرنا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، نبی کا طریقہ ماننا ہے، چاہے ہمارے سامنے غلط ہے وہ، چاہے ہمیں نقصان دے رہا ہے، چاہے ہمیں فائدہ دے رہا ہے۔ سائنس اپنا کام کر رہی ہے، کرنے دو، ہمیں سائنس کے پیچھے کیوں لگنا ہے، ہمیں تو نبی کی اتباع کرنی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اس سے ہی برکتیں آئیں گی۔ رمضان مہمان ہے، مہمان کی جو قدر کرتا ہے، مہمان اسے دعائیں دے کر جاتا ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ کر جاتا ہے، اس کے لیے بار بار آنے کی کوشش کرتا ہے، فون پر بات کرتا ہے، کیسے ہو، آپ نے بہت اچھی میرے لیے توازے کی، آپ نے بڑا اقرار کیا، بڑا استقبال کیا آپ نے۔ تو اس لیے رمضان مہمان ہے، اس مہمان کی قدر ہم سب کو کرنی ہے، ہر مسلمان کو کرنی ہے۔ اور مہمان کی قدر کیا ہے؟ روزے رکھنا، رات کو تراویح پڑھنا، تہجد پڑھنا، صبح افطار، شام کے ٹائم جو افطار کریں گے تو افطاری اپنے گھروں میں کہو کہ عصر سے پہلے کھانا بن جائے، عصر کے بعد قرآن کی تلاوت ہو، عصر کے بعد تسبیح ہو، اور عصر کے بعد دعائیں ہو، بس عصر سے پہلے افطاری کی تیاری ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں ماں بہنوں کا بھی اچھا رمضان گزرے گا، آپ کا بھی گزرے گا۔ تو یہ ہے رمضان کا استقبال کہ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں رمضان مبارک کا مہینہ جو پہلا جمعہ آئے گا، انشاءاللہ یہ حدیث پوری ابھی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔